أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم السابق صدق الله العظيم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الطارق ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے غلطیوں کا اور اس کے ساتھ ان کی جزا و سزا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے آسمان کی اور رات کو آنے والے ستاروں کی قسمیں کھائی، والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو اندھیرے میں آنے والے۔ طارق دروازہ کھٹکھٹانے کو بھی کہتے ہیں، رات کو جو مہمان آتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، وما ادراک ما الطارق، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک روشن ستارہ ہے۔ روشن ستارہ رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے اور پھر اس سے روشنی بھی ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا رہے ہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر انسان، ہر نفس کے اوپر ایک نگہبان ہے اور ایک محافظ فرشتہ ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، وہ محافظ فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے، اس کے بائیں، اس کے دائیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی روح اور اس کی موت لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، فرشتے آ کے اس کو بچا لیتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے ہلکی سی غلطی یا کہیں پہ اس کو تھوڑی سی چوٹ آتی ہے، اس کی روح برباد ہو جاتی ہے کیونکہ موت لکھی۔ بڑے بڑے حادثوں سے بچ جاتے ہیں، کیا ہے وہاں سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ فرشتے انسان کے دائیں بائیں نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا وہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ جیسا اللہ کے سامنے کھلے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور چیز ذکر کی کہ یہ انسان عاقل ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس مول مال دولت نعمتیں سب کچھ آتی ہے تو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور عجز انکساری کے بجائے تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ مال دولت آتی ہے تو پھر دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو، کہ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور فکر کرے کہ مما خلق، اس کی پیدائش کس چیز سے کی گئی ہے۔ اور اللہ نے ایک سبق بھی دیا اور سب کا وضاحت کے ساتھ تفصیل بھی کر رہے ہیں۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے، ایک کودتے ہوئے پانی سے اس کی پیدائش کی گئی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے حقیر پانی سے انسان کی پیدائش نہیں کی؟ اور وہ پانی حقیر کیا ہے؟ ایک منی کا ٹکڑا، قطرہ، جو مرد اور عورت دونوں کے میلاد سے انسان کو اللہ نے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ وہی قطرہ اگر کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، پھر انسان عبادت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پاک سے صاف نہ ہو جائے۔ اس سے حقیر نطفے سے ایک خوبصورت انسان پیدا کیا، اور وہ حقیر نطفہ یخرج من بین الصلب والترائب، مرد کے پشت اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، یہ دونوں کے میلاب سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ انہو علی رجعہ، جس طرح ایک حقیر نطفے سے اللہ نے خوبصورت انسان پیدا کیا ہے، وہی خدا قادر ہے قیامت کے دن اس کو قبروں سے، اس کی ہڈیوں سے اس کو نکال کر ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے۔ جب پہلی دفعہ بنانا مشکل نہیں ہے تو دوسری بنانا کیسا مشکل ہو؟ انہو علی رجعہ لقادر، وہی خدا دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جیسے کافر و مشرکین کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، قیامت کے دن دوبارہ کی زندگی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں قیامت کے بعد جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، کیسے ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی خدا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی قادر ہے کہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک اور چیز بتائی، یوم تبلی السرائر، جس دن تمام راز ظاہر کیے جائیں گے، واضح کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر انسان کوئی عمل کرتا ہے، اگر اس کو خدا کا خوف ہے، پھر گناہوں پر وہ قادر بھی ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ختم۔ اب ایک شخص کو خدا کا خوف نہیں ہے، قیامت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو پھر گناہوں پر وہ قادر ہے، گناہ کے مواقع اس کو موجود ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو خدا کے خوف سے نہیں بچائے،
कैमरा लगा हुआ बचाएगा, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है बचाएगा, या कोई और देख रहा है, चौकीदार देख रहा है, फिर नहीं करेगा। अगर देखेगा कोई नहीं देख रहा है तो गुनाह कर लेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते ऐसे अमाल दुनिया के कि जो लोगों के सामने तो इंसान नहीं कर सकता है, लोगों के नजरों से ओझल होकर इंसान करता है, वो नामा अमाल के अंदर से। और वो राज है, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर उसने गुनाह किए हैं, गलत काम किया, अल्लाह ने उसको पर्दा पोशी की और नामा अमाल के अंदर महफूज हैं। यौम तुबला सराइर, जिस दिन तमाम राज इंसान के सामने हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हर एक को अमन में रखे। फिर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, दुनिया के अंदर आदमी फंसता है, सिफारिश कराता है, पैसे देता है, बड़े बड़े लोगों से फोन करवाता है कि मेरी जांच करो। अल्लाह ताला फरमाते क्या मतलब, कोई उसका मददगार नहीं होगा, उसके पास ताकत नहीं होगी, उसके पास कुव्वत नहीं होगी, और नहीं वो कोई ऐसा शख्स होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो इसकी मदद कर सके। बस नामा मलतन वस्समा इज़ा तरज, आगे अल्लाह ने फरमाया कसम है आसमान की और बार बार गर्दिश करने वाले की, जैसे आसमान से बादल बरसते हैं और वहां से पानी टपकता है। कसम है जमीन की जात सदा, जो बार बार फटने वाली है। पानी आसमान से गिरता है, बारिशें होती है, जमीन के अंदर जाता है, वहां जमीन सैराब होती है, और जमीन से जो सब्जियां निकलती हैं, अनाज निकलता है, और इस तरह तरकारियां निकलती हैं, अनाज, ये सब चीजें इंसान के लिए। अल्लाह ने आसमान और जमीन की कसम खाई। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये जो कुरान करीम है ये फैसला कुन बात है, बरहक है। इसकी कलाम के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तब्दील हो, बरहक है, अटल है। दुनिया के अंदर इंसान कोई कानून बनाता है, वो कानून कुछ टाइम के बाद फिर कानून दूसरा बनाना पड़ता है, माहौल हालात को देख। अल्लाह ताला ने ये कुरान बनाया, क़यामत तक इसकी हर चीज सच्ची और बरहक है। वमा हुवा बिल हज़ल, ये कोई मजाक नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि ये हज़ल मजाक नहीं है, ये बरहक है। अब जो काफिर मुशरिकीन को जब कुरान पाक सुनाया जाता तो कहते इन्नहुम यकीदून, कहते वो मकर करते थे, तदबीरें करते थे। वो चाहते थे कि हमारी मर्जी, हमारे अक्ल, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हुक्म हो, हम अपने इस हिसाब से चलें। कुरान और शरीयत हमारे अहकाम के मुताबिक हो, हम उसके पाबंद नहीं है, वो हमारा पाबंद हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहुम यकीदून कैदा, वो हिले तलाश करते हैं, तदबीरें करते हैं, अमल करने के बजाय उससे कीड़े निकालते हैं, ये नहीं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। वकीदु कैदा, अल्लाह ताला फरमाते तो ये मेरे अहकामात में अमल करने के बजाय दीन में, शरीयत में और दूसरी चीज़ों में हीले करते हैं। वकीदु कैदा, मैं भी उनके साथ हीला करूँगा, तदबीरें करूँगा। फमहिलिल काफिरीन, ये पैगंबर अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, मोहलत दीजिए काफिरों को, छोड़ दीजिए। अम्हिलहुम रुवैदा, अल्लाह ताला फरमाते चंद दिन है, थोड़ी सी मोहलत है, मैं भी दूंगा। उनके बाद ये अल्लाह ताला के पास ही जाएंगे, क़यामत का दिन होगा, सब चीज़ वाज़िह हो जाएगी। तो ये सूरत तारिक है, जिसके अंदर मेन ये है कि इंसान गुनाह करता है, खुदा का खौफ रखिए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने तमाम राज ज़ाहिर हो जाएंगे। और जो गुरूर हो, तकब्बुर इंसान के अंदर आ जाए, तो इंसान ये सोचे कि मेरी पैदाइश किस चीज़ से की गई है, बस यही काफ़ी है इंसान।